السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا النبي الصفي مولانا محمد بارك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں، اور جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔
لائق تعظیم و تکریم واجب الاحترام صدر جلسہ حضرت قبلہ سید سکندر شاہ دامت برکاتہم العالیہ، گرامی قدر ذی وقار شہزادگان، علماء کرام، محترم و مکرم سامعین، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں ایسی دو عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے اور خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر روزانہ محفلیں سجتی رہیں اور ذکر ہوتا رہے پھر بھی ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور وہ عظیم ذاتیں ہیں شمس شریعت عارف حقیقت سیدی و سندی مرشدنا سید علی اکبر شاہ جیلانی، اور دوسری ذات پاک ہے پیر طریقت رہبر شریعت زبدۃ العارفین سیدنا و سندنا محمود الاولیاء سیدی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان۔ ہم نے اپنی اس بزم کو ان دو ہستیوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور ظاہر بات ہے بڑی چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں تو چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس نسبت کی بنیاد پر آج کا یہ ہمارا جلسہ بہت ہی عظیم اور بہت بڑا جلسہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جن عشاق نے اور جن چاہنے والوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بلا تمہید کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز دو حقیقتوں سے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو الحمدللہ آپ ذی شعور ہیں، حقیقت جو ہے نا وہ حقیقت ہی رہتی ہے، جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصول میں، حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے۔ لاکھ کوئی بناوٹ اور اس کے اصول بنائے لیکن حقیقت چھپتی نہیں، اور اس کی مثال کتنی بہترین دی ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، جیسے کاغذ کے پھول سے خوشبو آ نہیں سکتی، ویسے بناوٹ کے اصولوں سے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ حقیقت حقیقت ہے۔ اب میں اس حقیقت کی پردہ کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا دو حقیقتیں ہیں، پہلے میں اس کا ذکر کر کے اور پھر اصل موضوع کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں پہلی حقیقت یہ ہے، لیکن میں ڈائریکٹ حقیقت کی طرف نہیں جاؤں گا، پہلے میں سوال کروں گا جو کہ میرا اپنا ایک اصول ہے، اور اس سوال کرنے میں بھی کئی فوائد ہیں، کیونکہ ویسے آپ کا ذہن اتنا میری طرف مبذول نہیں ہوگا جتنا کہ میرے سوال کرنے سے ہوگا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھو، اس روئے زمین پر بسنے والے انسان ضرورت مند ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یعنی ہر زندہ انسان کو ضرورت ہے، اور پھر ضرورت بھی کسی ایک چیز کی نہیں، بے شمار چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، بے شمار چیزوں کی۔ اور پھر اس ضرورت میں بھی ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل ضروری ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اتنی ضروری نہیں۔
اگر نہ ہو پھر بھی جی سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ رہیں تو جینا دوبر ہو جائے۔ اگر ہوا نہ رہے زندہ رہ سکتے ہیں، پانی نہ ملے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر کسی کو کھانا نہ ملے تو جیسے اب یہ کپڑا بھی ہماری ضرورت ہے نا، قیمت ہی نہ صحیح، اگر ادنا قیمت کا بھی ملا تب بھی کام چل جائے گا، اور اگر نہیں بھی ملا تو کسی جنگل میں ننگا رہ کر کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ضرورتیں وہ ہیں کہ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ایسی ضرورتوں کی فہرست آپ بنائیں، میں نہیں بنا رہا ہوں، میں نے اشارہ کر دیا، 2-3 چیزوں کا نام لے لیا، یا نہ بنا چکے ہوں تو پھر جا کے اور پھر بنا لینا۔ لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے کہ جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ ہے سوال۔ وہ چیزیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ان ساری چیزوں میں پہلی چیز کون سی ہے کہ جس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے؟ اب اس میں تو فیصلہ کرنا کوئی آسان تو ہے نہیں، اور اس کو اگر اس طرح میں دوسرے انداز میں عرض کروں کہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ یہ پھر آسان سوال ہو گیا۔ یعنی جیسے کھانا پینا مکان اور یہ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ ہماری سب ضرورت کی چیزیں ہیں، ان ساری ضرورت کی چیزوں میں سب سے پہلے کون سی چیز چاہیے؟ جسے کہتے ہیں اولین ضرورت۔ ضرورتوں میں اولین ضرورت کون سی چیز ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتے؟ اب یہ اولین ضرورت جو ہے اس کا تعین کرنا ہے۔ آپ اپنے حساب سے کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ درست بھی ہوں اور ہو سکتا ہے غلط بھی جائے فیصلہ، کیونکہ سوال تو بڑا اہم ہے صاحب۔ آپ بھی تھوڑا سا سوچ تو لیں، جواب نہ دیں، جواب میں خود دوں گا، لیکن تھوڑی دیر سوچ تو لیں۔ اگر سوال سمجھے ہوں تو سوچیں گے، اور سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو سوچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ بے شمار ہماری ضرورتیں ہیں، ان ساری ضرورتوں میں اولین ضرورت کون سی ہے؟ اولین ضرورت یعنی وہ چیز جس کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے، ہر چیز سے پہلے، آپ کے پانی سے پہلے، کھانے سے پہلے، لباس سے پہلے، مکان سے پہلے، دکان سے پہلے، وہ کون سی چیز ہے نا؟ بڑا اہم سوال، اور ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں، اور اگر ضرورت پیش آئی تو دلیلیں بھی دے دوں گا، لیکن چونکہ یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور دلیل کے لیے وقت بھی نہیں ہے، یہاں تو ماننا ہے، اور بیٹھے بھی سب ماننے والے ہیں، اور نہ ماننے والے کا یہاں رکھا ہی کیا ہے، اور نہ ماننے والے اس نام سے بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی شام تک یہاں ہوتا بھی اور پتا چلتا کہ ولیوں کا ذکر ہوگا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتا، کیونکہ نصیب کی بات ہے۔ تو الحمدللہ ماننے والے ہیں تو دلیل کی تو ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ اب میں نے جو سوال کیا ہے پھر دوہرا دوں، اولین ضرورت وہ کون سی چیز ہے جس کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے؟ تو جواب سن لیں، ذرا دل کے دریچے کھول کے بیٹھیں، کیونکہ اس جواب کو دل میں جگہ دینی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے اللہ کا ولی۔ ہماری ضرورتوں میں سب سے پہلی ضرورت ہے اللہ کا ولی، باقی ضرورتیں سب بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے چاہیے ولی، اس کے بعد ہے سب کچھ، تو ولی ہماری اولین ضرورت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کا ولی، خدا کا دوست، یہ ہماری ضرورت ہے، اور رب نے کرم فرما کر کے اس ضرورت کو قیامت تک پورا کرنے کا رحم اور کرم فیصلہ فرما دیا ہے۔
قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. ولی ہے اولین ضرورت. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیوں، تو میں جواب صرف اتنا ہی دوں گا کہ ہماری باقی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ولیوں کے صدقے مل رہی ہیں. یہ ہماری جتنی بھی باقی ضرورتیں ہیں وہ کس کے صدقے میں مل رہی ہیں؟ ولیوں کے صدقے میں. اور اس پر بھی اگر کوئی کہے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو میں صرف جملوں میں جواب دوں گا، اور جملے بھی نپے تلے ہیں. ایسا نہیں کہ وزن نہ ہو، وزن والے جملے ہیں. یعنی ہماری اولین ضرورت ہے ولی. اور وہ کیوں؟ تو اس کا میں نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ جو مل رہا ہے سب صدقہ ولی کا ہے. اگر ولی نہ ہو تو کچھ بھی نہ ملے. حقیقت ہے یا نہیں؟ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے انعام ہے یا نہیں؟ یہ رب کی بارگاہ سے ہمیں جو مل رہا ہے، جس کو جتنا مل رہا ہے وہ تو رب کا فیصلہ ہے. اور اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر کسی کو دھنوان بنایا تو اس میں بھی حکمت ہے، اور کسی کو غریب بنایا تو اس میں بھی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نعمت جس کو جہاں جتنی دے، لیکن یہ سب رب کے انعام ہے. انعام ہے یا نہیں؟ یہ تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا. رب جو دے رہا ہے وہ سب رب کے. بھئی کچھ لوگ نعمت کہتے ہیں، میں اس کو انعام کہہ رہا ہوں. اور نعمت اور انعام میں کوئی بڑا فرق نہیں، حقیقت میں انعام ہے. یہ سب انعام ہے. رب نے ہمیں تندرستی دی، یہ رب کا انعام ہے. تندرستی دے کر کے گھر دیا، یہ رب کا انعام ہے. اور پھر محروم نہیں رکھا، مالا مال کر کے نیک صالح اولاد دے دی، یہ رب کا انعام ہے. اور جس حال میں ہے اسی حال میں رب نے ہمیں عزت بھی دے دی، رب کا گنتے چلے جائیے. لا تعدوا نعمت اللہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. رب کے انعامات کو نہیں گن سکتے. ہم کیا گن سکیں گے؟ کوئی بھی نہیں گن سکا. گنیں گے کیسے؟ رب کے انعام تو ایسے برس رہے ہیں جیسے ساون اور بھادو میں نہیں برستا. ہمیں احساس نہیں ہے، ہماری غفلت ہے. ورنہ انعام نہ ہو کوئی سانس لے سکتا ہے؟ یہ جو سانس اندر گیا انعام تو ہے کہ باہر آیا. اور یہ جو باہر گیا یہ رب کا انعام تو ہے کہ پھر اندر گیا. اور اگر اندر آنا باہر جانا کسی پل میں رک جائے، اسی کا نام تو اٹیک ہے. اللہ اس سے بچائے. دیر اتنی لگتی ہے، ایک ایک سانس رب کا انعام ہے. رب انعام دے رہا ہے یا نہیں؟ دے رہا ہے. اب پھر سوال کر رہا ہوں، انعام کسے دینا چاہیے؟ کیا اس کا بھی جواب آپ نہیں جانتے؟ انعام کس کو ملتا ہے؟ تو ادنا سی شعور رکھنے والا بھی جواب دے گا کہ مولوی صاحب یہ پوچھنے کی بات ہے. ہمارے گاؤں میں اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، ہمارے شہروں میں یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں، دارالعلوم ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں انعام اسی کو دیا جاتا ہے جو ہوا پاس. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی فیل ہوا ہو اور انعام ملا ہو؟ نہیں ملا. نہیں، انعام اسی کو ملتا ہے جو ہو پاس. جملے یاد رکھیں، رب انعام دے رہا ہے. اور انعام کس کو ملتا ہے؟ جو پاس ہو. اسے فیل کو نہیں ملتا. فیل کے لیے ذلت ہے. فیل ہونے والے خودکشی کر لیتے ہیں، مہینوں تک منہ چھپائے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. فیل ہوا ہے بچہ، ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں. شرمندگی انہیں بھی. فیل ہونا ایسی بری چیز ہے، اللہ فیل ہونے سے بچائے. اور فیل ہونے میں خطرہ کتنا ہے، عزت بھی گئی، خود تو رسوا ہوا، ماں باپ رسوا ہوئے، قبیلہ رسوا ہوا. کبھی خودکشی کر لیتے ہیں، کبھی منہ چھپا کے پھرتے، نکلنے کی ہمت نہیں کیونکہ فیل ہوئے. فیل ہونے والے کو انعام نہیں دیا جاتا. انعام اسی کو دیا جاتا ہے جو ہو پاس. رب انعام دے رہا ہے، ہم نے مانا. اب ذرا بتائیں کہ ہم پاس ہیں یا فیل؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی نہیں. ہم ایمان والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، سینے میں نور محمدی ہے، جنت کی امید ہے، رحمتوں کے حقدار بن رہے ہیں. کئی آرزویں رکھے بیٹھے ہیں. ہم کسی اور کی بات نہیں ہے. ہم سے مراد مومن، ہم سے مراد مسلمان، ہم سے مراد مصطفیٰ کا غلام، ہم سے مراد امت مرحومہ. میں امت مرحومہ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو پاس ہے یا فیل؟
میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتا دیں ہم پاس ہیں یا فیل؟ بولیں یا نہ بولیں، ہمارا حال خود بتا رہا ہے. ہم چاہے بولیں یا نہ بولیں، خود ہمارا حال بتا رہا ہے. حال کیا بتا رہا ہے؟ پاس یا فیل؟ پاس. بھائی تب تو یہ پاس ہوتا نہیں کون سی ڈگری ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مصطفیٰ کا غلام جو چہرے پہ داڑھی ہے تو وہ پاس ہے. اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو 5 وقتہ نمازی ہو وہی پاس ہے. اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو کسی بھی سنت کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑے وہ پاس ہے. اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے وہ پاس ہے، اور جو نہ مانے وہ فیل ہے. اب اگر کوئی آدمی فیل کو پاس سمجھ بیٹھے اور پاس کو فیل سمجھ بیٹھے تو اب اس کو کیا کہیں گے، فیل یا پاس؟ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا نا حقیقتیں، اور یہ بناوٹ کے اصولوں سے جھکتی نہیں. اور ہمیں اقرار کرنے میں کسی قسم کی پشو پیش نہیں ہونی چاہیے، مان لینا چاہیے. یہ مان لینا بھی ایک کامیابی ہے. اور ہے کچھ بھی نہیں پھر بھی نہ مانے تو یہ حق درمی ہے. ہم فیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، فیل ہیں. اور جو فیل ہوتا ہے وہ انعام کا حقدار نہیں ہوتا. ہم فیل ہیں پھر بھی انعام مل رہے ہیں تو کیوں مل رہے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ ولی کے صدقے میں مل رہے ہیں. اللہ اکبر، رسالت اکبری زندہ باد. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. یہی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی آیت کے آخری جملے کو پڑھیں، ذالک هو الفوز العظیم. رب نے فرمایا کائنات میں اترا کے چلنے والوں، اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار سمجھنے والوں، ذرا اپنے پر غور کر کے دیکھو. تم سمجھتے ہو کہ تم پاس ہو، پاس تم نہیں ہو، پاس محمود شاہ ہے، پاس علی اکبر شاہ. قرآن نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو. اور قرآن مجید کے انداز کو تو دیکھیں، اور یہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو تفسیر سے واقف ہوں. ذالک هو، اللہ اکبر. یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. تو یہ جب کامیاب ہوئے تو رب نے فرمایا کہ بندے تو ایسا کامیاب ہوا کہ برسے گی تجھ پہ پیئیں گے سب، زمین سے پیداوار اگے گی تیرے لیے کھائیں گے سب، کرم ہوگا تجھ پہ اور خوشیاں منائیں گے سب، ملے گا تجھے اور اپنائیں گے سب. تو اگر ایسے کامیاب نہ ہوتے تو یہ نعمتیں ملتی؟ ہمیں نہیں مل رہی ہیں صاحب، ہم فیل ہیں. اور ایک بات پھر عرض کر دوں، دیکھو بات بڑھ رہی ہے، بڑھانا مقصد نہیں ہے، لیکن چونکہ کبھی کبھی بات بڑھ جاتی ہے، چاہے جتنی بڑھے لیکن اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اور یہ بات یاد کون سی آئی؟ اسی فیل ہونے پہ آئی ہے. یہ جو فیل ہوتے ہیں نا، فیل یہ بھی ایک گریڈ کے نہیں ہوتے، ایک طرح کے نہیں ہوتے. بھائی یہ جو لکھے پڑے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ واقف ہوں گے. ایک ہے صرف فیل ہونا کہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس فیل ہونے کا حال یہ ہے کہ اس نے نمبر تو لیے لیکن اتنے نمبر نہیں ملے جتنے سے وہ پاس ہوتا. ایک نمبر کم رہ گیا، فیل ہو گیا، یہ بھی فیل ہے. اور ایک وہ ہے جس نے فیل ہونے کے لیے جو ضروری نمبر تھے اس میں سے آدھے لیے، پھر بھی لیے نا. اور ایک میرے جیسا ایسا تھا کہ پرچہ لے کے بیٹا، لکھا کچھ نہیں، صفر، یعنی ایک نمبر بھی نہیں آیا. فیل یہ بھی ہے. فیل تو فیل تو یہ تینوں ہوئے، ایک نمبر کم تھا، فیل ہو گیا، اور ایک آدھے پہ پہنچا، فیل ہو گیا، اور ایک ایسا ہونہار، ایسا محنت کرنے والا کہ پرچہ اس کو ہاتھ میں تھما دیا گیا اور بیچارے نے ایک حرف بھی نہیں لکھا. اب ظاہر بات ہے چیک کرنے والا اس کے لیے صفر ہی تو لگائے گا، 0/سناٹا، صفر.
تو یہ بھی فیل ہوا نا. اب ان تینوں میں برے سے برا فیل کون ہوا؟ یہی صفر والا. معذرت کے ساتھ اگر اجازت دیں تو عرض کر دوں، ہم سے پہلے بھی فیل ہونے والے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ نمبر ضرور مل رہے تھے. کسی کا ایک نمبر کم ہوا فیل ہو گئے. یہ نمبر سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی قضا ہو جاتی تھی، کبھی کبھی قضا ہو جاتی تھی، کچھ کمی آ گئی. اور کچھ ایسے تھے کہ 3 پڑھتے تھے 2 نہیں، لیکن کچھ تو پڑھتے تھے، تو وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اور یہاں 60 برس کے ہو گئے، ایک بھی نہیں. یہ کون سا فیل ہوا؟ یہ صفر والا، صفر. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ امت میں پہلے بھی فیل ہونے والے تھے، لیکن اس دور میں جو ہم فیل ہوئے تو ہم نے ریکارڈ قائم کر دیا. ان سے بھی کہہ دیا کہ فیل ہونے میں تم ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہم ایسے فیل ہیں کہ اس سے پہلے امت میں کوئی ایسا فیل ہوا ہی نہیں ہوا. حقیقت ہے. دیکھو یہ میں نے کہا نا، حقیقتیں عرض کر رہا ہوں. امت میں ایک دور تھا، 1000 امتی کھڑے ہوتے تھے تو ایک ایسا ہوتا تھا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں. 1000 میں ایک ایسا نظر آتا تھا. اور پھر گھٹتے گھٹتے اب 1000 میں ایک داڑھی والا، باقی سب سبحان اللہ. خیر، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ذکر ولیوں کا ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ولی ہیں کیا. ہماری ضرورت ہے. ہماری ضرورت اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں انعام ملے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم پہ نہیں برسے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے لیے زمین سے پیداوار اگے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں بھر کے اور خوشگوار زندگی بسر کر سکیں. ہم 0 اور 0 سے فیل ہو چکے ہیں. اور یہ جو نعمتیں برس رہی ہیں یہ اللہ کے ولیوں کے صدقے میں، کیونکہ وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں. حدیث سن لیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الابطال 40 رجالا كلهم بشام بهم يشقى بهم ينتصر بهم يرد البلاء. حدیث ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ابدال 40 شام میں رہتے ہیں، 40 مرد ابدال شام میں رہتے ہیں. اچھا وہ شام میں رہتے ہیں تو ان کے صدقے سے ہوتا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بہم یسقا، فرمایا انہی کے صدقے میں تو نہیں برستا، انہی کے صدقے میں. تو می کس پہ برسا؟ اور اگر می نہ برسے تو کیا سونا کھائیں گے، چاندی کھائیں گے؟ کوئی بادشاہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ صرف ہمیں ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز کو ولی کی ضرورت ہے. اگر ہفت اقلیم کا راجہ بھی ہے اسے ولی کی ضرورت ہے. پوری دنیا پہ راج کیوں نہ کر رہا اسے بھی ولی کی ضرورت ہے. کیونکہ ولی نہیں رہے گا تو برسے گا نہیں، برسے گا نہیں تو پیے گا کیا اور کھائے گا کیا؟ سونا چاندی تو کھا نہیں سکتے. اگر دنیا بھر کے خزانے بھی اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، بھوک ان سے نہیں مٹے گی. بھوک مٹانے کے لیے اناج چاہیے، اناج کے لیے بارش چاہیے، بارش کے لیے بادل چاہیے، اور بادل کے لیے ذریعہ چاہیے. اسی ذریعے کا نام ولی ہے. ولی پہ برس رہی ہے، ولی پہ. حقیقت ہے، حقیقت ہے. اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ کچھ انجانے لوگ جو ہیں دوسروں کی بولی بولتے، بغیر سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے. یہ برسات کا موسم آیا، 3-4 مہینے کا می نہیں برسا، جاتے جاتے آخر میں زوردار می برسا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بیچارے جو ابولے جانور ہیں ان پہ برسا، یعنی اور کسی کے لیے نہیں، ان جانوروں پہ برسا. ٹھیک ہے، بولنے دیجیے، بولتے ہیں تو کچھ اس پہ بھی سوچنا تو پڑے گا بھئی، ان پہ برسا یا ان پہ برسا. لیکن کہتے یہ ہیں کہ انسانوں پہ نہیں برسا، جانوروں پہ. ہم بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، چاہے بھول سے کہیں چاہے ارادتاً کہیں، بول دیا کہ یہ جو بیچارے چوپائے اور یہ ابولے جانور ہیں ان پہ رب نے رحم کیا، ان پہ برسا، ان پہ. تو یہ اچھے یا ہم؟
بھائی ان پہ برسا، ان میں وہ بھی ہے لمبے کان والا، اس پہ برس رہا ہے، اور یہ اشرف المخلوق اس پہ نہیں برسا، ان پہ برسا. تو کیا اس میں عبرت اور نصیحت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم اتنے گر چکے کہ برسنا چاہیے تھا، ہم پہ نہیں برس رہا، ان پہ برس رہا ہے. بھائی وہ پہلے ہیں یا ہم؟ انسان پہلے ہے نا، تو آخر انسان میں ایسا کیا فطور آیا کہ نہ برس کے اس پہ برس رہا ہے؟ تو ماننا پڑے گا شکل میں تو انسان ہے لیکن گیا اس سے بھی. حقیقت ہے، دیکھو حقیقتیں ہیں. پھر ایک بات ذہن میں آ گئی، اجازت ہو تو عرض کر دوں. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا کرم، امت کی شکلیں نہیں بدلیں گی. رب نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. رب نے فرمایا چاہے جیسی ہو یہ امت محبوب اگلی امتوں کی طرح شکلیں نہیں بدلیں گی. کیوں نہیں بدلیں گی؟ رب نے فرمایا بدلیں کیسے کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں. ثابت ہوا کہ مصطفیٰ آج بھی ہیں. نہ ہوتے تو بندر بن جاتے، نہ ہوتے تو زمین میں دھسا دیے جاتے، نہ ہوتے تو آسمان سے پتھر برستے، نہ ہوتے تو عذاب الہی آتے. لیکن رب نے فرمایا امتوں پہ آئے تھے وہ کام سب یہ کر رہے ہیں، لیکن ان پہ عذاب آیا، ان پہ نہیں آئے گا. مولا کیوں نہیں آئے گا؟ رب نے فرمایا، رحمت نے جھوم کے فرمایا انہیں دیکھوں یا میرے محبوب کو دیکھوں. رب نے فرمایا محبوب جب گئی نظر تیری ذات پہ تو رحمت نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. تو ثابت کیا ہوا؟ مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ بے شک ہیں. کون کہتا ہے کہ وہ رہتے ہیں مدینے میں؟ ذرا اس کو سامنے لے آؤ. کون کہتا ہے کہ رہتے ہیں وہ مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. ہیں اور یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی حیات ہیں. اور جو نادان نہیں مانتے انہیں کلمہ چھوڑ دینا چاہیے. کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہی تو کیا کوئی اور دوسرا اللہ دیکھتا، ان کا کوئی خبر نہیں، کوئی بنا لیا ہو تو بھی اللہ جانے. لیکن کلمہ تو یہی ہے نا. تو ذرا ان سے کہو ترجمہ تو کر. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں یہ کوئی معبود اللہ کے سوا محمد اللہ کے رسول ہیں. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جب ہیں تو یہ شکلیں نہیں بدل رہی ہیں، نہیں بدلیں گی. اور کہیں یعنی کسی کی شکل بدل بھی جائے تو اس پہ حکم نہیں لگے گا. شکلیں نہیں بدل رہی ہیں. اور آپ کی توجہ ذرا ہٹ گئی، پھر سے تھوڑا سا توجہ کو واپس لے آؤں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جانوروں پہ برسی، تو کیا ہم جانور سے بھی گئے بیتے؟ اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی شکلیں تو نہیں بدلی لیکن حقیقت میں جانوروں سے بھی گئے گزرے. ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، خادم سے، وہ آ گیا ولایت کے جلال میں، اپنے خادم سے کہا بازار میں جا، آج ذرا ارادہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی مٹھائی کھا لوں. مٹھائی لے کے آ. اور مرشد بھی تھا اور مرید بھی کامل تھا، آج کی طرح نہیں. اس نے کہا بازار سے مٹھائی لا. اور جب مرید روانہ ہوا تو اس نے کہا رک جا. اور جیسے رکا تو آپ نے فرمایا بھائی کسی آدمی سے لینا، کسی آدمی سے لینا. اب یہ حیرت میں پڑ گیا، پوچھے تو پوچھے کیسے کہا پر پہلی طرح جا کے تو دیکھوں، ہو سکتا ہے جانور ہی بیٹھے ہوں. تو اب وہ وہاں گیا بازار میں، وہ جو حلوائیوں کی دکانیں تھی اس پہ ادھر سے ادھر بڑے غور سے دیکھا، بڑے خوبصورت آدمی بیٹھے، پر مٹھائی والے تو ویسے ہی موٹے تگڑے ہوتے ہیں. ہر دکان پہ دیکھا کہ آدمی بیٹھا ہے. پھر لوٹ کر کے آئے اور کہنے لگے حضرت آپ نے کہا مٹھائی لاؤ، اور آدمی سے تو وہاں تو سب آدمی، اب کس سے لوں؟ سب آدمی بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے اگر سب آدمی ہیں
تو تیری ٹوپی مجھے دے دے، میری ٹوپی تو پہن لے، اور جب بازار میں جائے تو سر پہ میری ٹوپی رکھنا، اور قسم رب کی یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ جب وہ بازار میں پہنچا اور بزرگ کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھی تو نظر کیا آیا؟ دکان پہ ایک بھی آدمی نہیں تھا، کہیں بندر بیٹھا ہے، کہیں کتا بیٹھا ہے، کہیں سور بیٹھا ہے، کہیں گائے ہے، کہیں بھیڑ ہے، کہیں بکری ہے، دکانوں پہ انسان نہیں جانور بیٹھے ہیں۔ روتا ہوا بلکتا ہوا ٹوپی اتار کے قدموں میں رکھی، کہنے لگے کہ آقا ذرا یہ تو بتا دیں ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے اندر میں ایسے ہیں، باہر میں نہیں بدلے، کیونکہ صدقہ مصطفیٰ کا۔ نعرے تکبیر، رسالت، عصمت مصطفیٰ۔ اور یہ فیصلے خیالوں پہ ہوتے ہیں، دل کے ارادوں پہ ہوتے ہیں، اندر جس کے جیسے ارادے، حقیقت میں وہ ویسا ہی ہے، شکل نہیں بدلی، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ رہے کہاں انسان، اور جب انسان نہ رہے تو پھر نعمت اور انعام ملے کیسے؟ اور پھر بھی مل رہا ہے تو صدقہ ولی کا۔ ہمیں جو مل رہا ہے سب صدقہ ولیوں کا، تو ضرورت ہے یا نہیں؟ اچھا صاحب یہ تو دنیا بھی ضرورت تھی، اور ہم صرف دنیا والے نہیں، ہمارے پاس دین بھی ہے، اور یہ اعزاز میرے آقا نے اپنی امتی کو دیا ہے، اور پھر کرم فرما کر کے میرے آقا نے ساری دنیا کو دین بنا دیا۔ اب مومن کے لیے دنیا نہ رہی ہے تو دنیا، لیکن اگر ہو طریقہ مصطفیٰ پہ تو مصطفیٰ نے دنیا کو بھی دین بنا دیا۔ اگر تخت پر بیٹھ کر کے راج بھی کر رہا ہے تو یہ بادشاہی بھی دنیا نہیں، دین ہے، دین ہے۔ لیکن ہو ان اصولوں پہ جو رب نے بنائے، مصطفیٰ نے بتائے، ان اصولوں پہ اگر زندگی بسر ہو تو ساری دنیا بھی کیا بن جاتی ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور ابھی تک تو میں بات دنیا کی کر رہا تھا کہ ولی ہماری ضرورت ہے، دنیا بھی ضرورت ہے، اور ہم چونکہ دین والے ہیں نا کہ نہیں، اچھا دین کو سمجھا، ہمارے پاس دین ہے نا، اللہ جانے دین، یہ دین، اس پر ایک سوال کروں پھر؟ سوال اسی انداز کا ہے، بالکل وہی انداز ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے اس میں۔ یہ جو رب انعام دے رہا ہے نا ولیوں کے صدقے میں، یہ سارے انعام جو ہیں نعمتیں، اس میں بڑی نعمت کون سی؟ اسی حساب کا سوال ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے ایک ایک کر کے ان نعمتوں کے نام لیں، اور پھر ذرا یہ فیصلہ کریں کہ اس میں بڑی سے بڑی نعمت کون سی۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی تو ظاہر بات ہے دولت والوں کے گھر میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس مال بھی ہے، مال ہیں تو مال کے سامنے گاڑیاں بھی ہیں، اور گاڑیاں ہیں تو پھر جاگیریں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، کوئی کمی نہیں، بے شمار نعمتیں رب نے دی ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں جو رب نے ہمیں دی، سب سے بڑی نعمت، سوال کا جواب ذہن میں آیا ہو تو ایک بار نہیں 7 بار مبارک، نہ آیا تو مجھ سے سن لیں۔ ہم ایمان والوں کو، مصطفیٰ کے غلاموں کو رب نے جو نعمتیں دی ہے، ہم پہ جو انعام ہوئے ہیں، ان سارے انعاموں میں سب سے بڑی نعمت دین، سب سے بڑی نعمت دین سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے دلیل تو آئیے دے دیتا ہوں دلیل۔ میرے آقا کہاں رہتے تھے؟ آپ کہیں گے مکے پاک میں، مدینے کیوں گئے؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی ولادت باسعادت ہوئی مکے میں، اور پھر آپ یہ اندازہ فرمائیے 40 برس تک اعلان نبوت سے پہلے کہاں پہ ہیں؟ پھر 12 سال مکے میں،
52 سال کی عمر مکے میں، اللہ کا گھر صفا مروہ مزدلفہ منا مطاف، آپ کر رہے ہیں مکے میں۔ جب اتنی ساری چیزیں مکے میں ہیں تو تجلیات بھی، انوار بھی، لیکن اسی مکے کو چھوڑ کے مصطفیٰ جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ اور جب جا رہے تھے تو بیت اللہ نے بھی پوچھا تھا کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں، خود میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے گھر، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو مجھے تجھ سے اتنی محبت تھی کہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ باتیں ہو رہی ہیں صاحب اللہ کے گھر سے، اور یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا حبیب ہے، اور فرما رہے قوم نہ نکالتی تو میں نہ جاتا، لیکن قوم نے نکالا ہے تو جا رہا ہوں۔ تو بیت اللہ نے کہا آپ جا رہے ہیں پھر میرا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا گھبرانا مت، 2 جا رہے ہیں، آئیں گے تو 10,000۔ رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں لیکن خوشیاں منا وہ وقت بھی آئے گا دن کے اجالے میں پرچم اسلام لہراتے ہوئے اور فتح مکہ کے ڈنکے بجاتے ہوئے آئیں گے، لیکن گئے کہ نہیں؟ گئے نا، اور اتنی عظیم برکتیں اور اتنی عظیم نعمتیں چھوڑ کے گئے یا نہیں؟ کس کے لیے گئے؟ تڑپ کے کہہ دیں دین کے لیے، یا کوئی حکومت تھی جس کے لیے جا رہے ہیں، یا وہاں دھن مل رہا تھا کہ اتنا کہنے میں حرج کیا ہے؟ میرے آقا جا رہے ہیں دین کے لیے۔ تو اگر دین بڑی نعمت نہ ہوتی تو اتنی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کے میرے آقا جاتے، تو ثابت کیا ہوا؟ دین سب سے بڑی نعمت، دین سے بڑھ کر کے کوئی نعمت۔ پھر صرف میرے آقا ہی نہیں، صحابہ بھی گئے نا، سارے صحابہ گئے، گھر بار چھوڑ کے گئے، تجارت چھوڑ کے گئے، بیوی بچے چھوڑ کے گئے۔ اور اگر سوال کروں کس کے لیے گئے تو دین، گئے کہ نہیں گئے؟ بدر ہوئی کس کے لیے؟ معرکہ احد ہوا، صحابہ شہید ہوئے، پورا مال قربان کیا، نوجوان 4 بیٹے دیے، اور پھر خود بھی لنگڑاتے گئے۔ سیرت یاد ہو تو یہ واقعات ذہن میں آئیں، اور ہم نے کبھی سیرت پڑھی ہی نہیں تو یاد کیا آئے گا؟ یہ سب ہو رہا ہے دین کے لیے۔ صحابہ نے اولاد کی قربانی دی دین کے لیے، جان کی قربانی دی دین کے لیے، وطن قربان کیا دین کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت احد میں گئے دین کے لیے، زخمی ہوئے دین کے لیے، 70 صحابہ شہید ہوئے دین کے لیے۔ اور اس وقت کے بعد تاریخ اسلام پڑھیں، جہاں جہاں بھی معرکہ ہوا، جہاں جہاں بھی جنگ ہوئی، نذرانے پیش کیے گئے، جواب یہی آئے گا دین کے لیے۔ کربلا میں اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، میں نے صرف کربلا میں بولا ہے، کربلا میں شہید کون ہوا تھا؟ جن شہید ہونے والوں میں 17 کا تعداد، 17، 72 میں 17۔ یہ 17 کون تھے؟ میرے نبی کے چمن کے پھول، یہ وہ تھے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ جو 17 شہید ہوئے یہ سارے بچے نور تھے، اور ان نور کے بچوں نے وہاں قربانی دی اور شہادت کا نام جام نوش کیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے نا۔ تو اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ دین سب سے بڑی دولت ہے، مان لیا؟ اب پھر سوال کر رہا ہوں، اتنی بڑی دولت ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ ملی نا۔ اچھا ملی تو ہمیں دی کس نے؟ اتنی بڑی دولت ہمیں ملی، ہم خوش نصیب، اور اسی دولت کے پیچھے چھپا ہے ایک راز، اسی دین میں ہے ایمان، اور ایمان نام ہے نور مصطفیٰ کا۔ ہمیں مصطفیٰ کا نور ملا، یہ نور جب سینے میں آیا، اسی نور سے جب سینہ منور ہوا تبھی جا کے کوئی مومن بنا۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے دین۔ تو اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں ملی، الحمدللہ۔
اور اگر 100 بار بھی شکرانے کے سجدے کریں پھر بھی حق ادا. اتنی بڑی نعمت ملی نا اور موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گی, سب ہے. ملا تو یہ دین کی دولت ملی تو ظاہر کسی نے تو دی ہوگی نا, کسی نے دی ہوگی یا ڈائریکٹ اڑ کے آئی. کیا کسی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ مکے سے دین اڑا اور فلاں کے دل میں آیا؟ ہے کہیں لکھا؟ نہیں ہے نا. تو ظاہر بات ہے جب نہیں ہے تو کوئی تو لایا ہوگا. میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے, تاجدار مدینہ ہمارے اس ملک میں آئے تھے, تو بولیے تو پھر گھبراتے کیوں ہیں؟ ایسا تھوڑے کہ آپ نہ بولیں اور میں کہوں آپ جھوٹے ثابت کر رہے ہو, ہی نہیں سکتا. کچھ باتیں وہ ہیں جو سب جانتے ہیں. میرے آقا نہیں آئے, صحابہ نہیں آئے, تابعین تبع تابعین نہیں آئے نا, اور دین کا اعلان ہوا مکے پاک میں اور دین پروان چڑھا مدینے پاک میں. دین سب سے پہلے پھیلا عرب میں, وہاں سے کوئی آیا نہیں اور یہاں سے کوئی اس وقت گیا نہیں. آئی نہیں تو جائے گا کیا؟ وہاں سے اس وقت کوئی یہاں آیا نہیں اور ہم میں سے اس وقت کوئی وہاں گیا نہیں. تو جب وہاں سے کوئی آیا نہیں, یہاں والوں میں کوئی گیا نہیں, تو دین کون لایا؟ پھر یہ دین کون لایا؟ تو دوستو جھوم کر کے کہہ دیجئے اس دین کو یہاں لانے والی جماعت کا نام ہے اولیاء اللہ. یہ جو دین پھیلا ہے نا 4 دانگے عالم میں, ولیوں نے پھیلایا ہے. ہم انکار نہیں کرتے کہ بادشاہ نہیں آئے تھے, لیکن بادشاہ آئے تھے تو ہتھیار لے کے آئے تھے, تلوار, تیر, بھالے, نیزے, خود, یہ وہ, انہوں نے جنگیں لڑی. اور جنگ جب کی جاتی ہے تو سر جھکتے ہیں, دل نہیں جھکتے. اور جب دل جھکانا ہوا تو مصطفیٰ نے معین الدین کو بھیج دیا اور انہوں نے آ کے دل مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دیے اور کلمہ پڑھا دیا. دین کون لایا؟ اللہ کے. تو ولیوں کا ہم پہ احسان ہے یا نہیں؟ تو جب بات یہ آئی ہے تو پرفتن دور میں ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں. جب اولیاء لائے ہیں تو بیچ میں وسیلہ بنے کہ نہیں؟ اگر یہی دین ڈائریکٹ آ جاتا, رب قدیر ہے بھائی, رب قدیر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, نبی نہ بھیجتا, ڈائریکٹ ہر آدمی پہ قرآن اتار دیتا, لے پڑھ اور ہدایت حاصل کر. کیا رب یہ نہیں بے شک کر سکتا تھا نا؟ یا اور بھی کئی ذرائع ہیں رب ہدایت دیتا, لیکن نہیں, رب نے رسول بھیجے اور پھر جبرائیل کو کہا اب میرا کلام لے جا. حکمتیں ہیں یا نہیں؟ پہلے رسول ہے پھر اب رب کا حکم ہے. رب کے حکم مانتے ہیں, رسول کو نہیں مانتے. نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حکم پہلے نہیں ہے, رسول پہلے ہے. رسول پہلے ہے اور حکم, اور اگر حکم پہلے ہوتا تو حکم پہلے آ جاتا, رسول بعد میں آتا. لیکن اگر رسول بعد میں آتا تو حکم کا حال کیا ہوتا؟ حکم جاتا کہاں؟ اگر پہلے حکم آ جاتا تو جاتا کس کے گھر اور کون اسے سینے سے لگاتا؟ اس لیے رب نے فرمایا حکم بعد میں دوں گا, محبوب پہلے حاکم بن کے جا. حاکم پہلے ہے, حکم بعد میں ہے. اور رب کا نبی حاکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. حاکم پہلے, حکم قرآن حکم ہے اور میرے آقا حاکم ہیں. تو ظاہر بات ہے, عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب دین ہم تک پہنچا ولیوں کے ذریعے, تو میرے آقا کے اور ہمارے بیچ میں یہ ولی کیا بنے؟ وسیلہ. اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی وسیلہ کہتے ہیں بیچ والے کو, درمیان میں جو دو کے بیچ میں. ہم کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں اور وہ بڑی شان کا مالک ہے, ہم ڈائریکٹ وہاں جا نہیں سکتے, تو ڈھونڈیں گے کوئی اس سے تعلق والا, اس سے جا کے کہیں گے تیرا آنا جانا ہے نا, ذرا میری بھی رسائی ہو جائے, کوئی انتظام کر. اب یہ نخرے دکھا رہا ہے, آج نہیں کل دکھاتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم نہیں جا سکتے جب تک یہ بیچ والا نہ مانے. پہلے تو ایسے ہی مانتے تھے, پھر ایک دور آیا کہ آہستہ آہستہ کچھ دے دیا تو ماننے پڑ گئے.
اور پھر یہ دستور پڑ گیا کہ جو مانتا نہ ہو اسے یوں مناؤ، اور پھر تو یہی بس یہی ذریعہ بن گیا، یہ ہو تو مانیں گے۔ اور آج بھی یہی ہے، آج بھی کوئی بھی کام ہو اس کو تو وسیلہ بنانا ہی پڑے گا، ہاتھ چاہے اوپر رکھیں چاہے نیچے، اوپر رکھیں یا نیچے، لیکن انداز یہ ہو کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اب کریں کیا، مصیبت کیمرے کا دور آ گیا، اب ذرا مصیبت ہو رہی ہے۔ یہ جو تیسری آنکھ ہے نا، اس کو کہتے ہیں تیسری آنکھ۔ اس تیسری آنکھ کو مان لیا، اور ہم جب چار آنکھوں کی باتیں کریں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تیسری آنکھ کو سب مان رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ تیسری تو تم نے آج بنائی ہے، رب نے پہلے ہی چار بنا دی۔ چار آنکھیں ہیں ہر آدمی کے پاس، دو اس یہاں پر ہیں اور دو دل میں ہیں، دو اندر ہیں اور دو، ان دونوں کے آپس میں بڑی دشمنی ہے، بڑا ضد ہے۔ اور ضد یوں ہے کہ اگر یہ کھلی رہیں گی تو وہ بند، اور جب ان کو دنیا سے بند کر دیا وہ کھل جاتی ہیں، اور جن کی یہ آنکھیں کھلی وہی ولی۔ بغیر ان آنکھوں کے کھلے کوئی ولی نہیں بنے گا۔ بھائی اگر کوئی بنا ہے تو رب نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہے، اور ہم چاہے لاکھ کو بنا دیں، دن میں 10 کرامتیں دکھا کر کے، اور پھر لوگ تو پاگل ہیں، تانتا بندہ ہے، تانتا ولی ولی ولی۔ ارے بھائی ولی ہے کس کا، رب نے بنایا یا تم نے؟ کیونکہ رب جسے بناتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، رب جسے بناتا ہے وہ جاہل ہوتا ہی نہیں، اور رب جسے بناتا ہے وہ جان تو دے دیتا، نماز نہیں چھوڑتا، اور رب جسے بناتا ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے، اور رب جسے بناتا ہے وہ رمضان نہیں سارے سال روزے پہ روزہ رکھتا ہے، اور رب جسے بناتا ہے وہ لالچ رکھتا ہی نہیں۔ لالچ والا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جے بھائی جوگی تھیا تو تما چھڑ تمام۔ آپ نہیں سمجھیں گے، سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جب بات آ گئی تو عرض کر دے رہا ہوں، کسی دیوانے نے کہا ہے جے بھائی جوگی تھیا تو تما چھڑ تمام، گولا جے گولن جا تن جو تھی غلام، صبر جی شمشیر سے کر کینے کے قتلام، تو ناگا تو جو نام لکھ دے لاہو جن میں۔ ولی بننے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر ولی بننا ہے، جے بھائی جوگی تھیا تو تما چھڈ تمام، یعنی یہ جو لالچ ہے نا اسے بالکل سرے سے چھوڑ دے، جب چھوڑے گا تب ولی بنے گا۔ اور پھر اگر ولی بننا ہے تو میرے آقا کے جو غلام ہیں ان کا بھی غلام بن جا، اور میرے آقا کے غلام ہیں ولی، ان کا کیا بن جا۔ اور پھر آگے کیا کہا، یعنی صبر جی شمشیر سے کر کینے کے قتلا، یہ جو اندر بغض بھرا ہے نا، بغض، صبر کی تلوار لے کے پہلے بغض کو قتل کر، اور جب یہ کام تو کرے گا تو ناگا تو جو نام لکھ جے لاؤ چن میں، ولین میں نالو تڑے لکھبو۔ ہتے کینے جی بھی کمی کونے، ہتے یعنی تما جی بھی کمی کونے، ہتے جے کی سب بسم اللہ۔ اوہاں بھلے پیا بھوک مرو مکھے اوہاں دیو، ولی تھاتی ہے، یہ تھی تا ولی نہ، ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، اشد ضروری ہے، اور جو اس صفت کا ہو وہی ہوتا ہے ولی، وہی ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے۔ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو جتنے بڑے ولی ہیں ان کے لقب پڑھ لیں، جتنے بھی واقعی ولی ہیں ان کے لقب پڑھ لیں۔ بغداد میں جائیں گے تو محی الدین، اجمیر جائیں گے تو معین الدین، دلی جائیں گے تو نظام الدین، کلکتہ جائیں گے، لکھنؤ جائیں گے تو شرف الدین، ملتان جائیں گے تو بہاء الدین، اور اگر بخارا جائیں گے تو وہاں پر بھی بہاء الدین، بہاء الدین۔ اور جدھر بھی دیکھیں ادھر دین ہی دین، کوئی جلال الدین، کوئی شمس الدین، کوئی بدر الدین، اللہ اکبر، دین ہی دین۔ جہاں ولی وہاں دین، جہاں دین وہاں ولی، بے دین کا یہاں کوئی گزر نہیں، بے دین کا یہاں کوئی گزر نہیں۔ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو دین لے آئے، دین پھیلائے، دین سکھائے، دین پہ زندہ رہے، دین پہ جان دے، سارا گھر دین پہ لگا دے۔ اگر کسی کو مثال چاہیے تو لونی شریف چلا
یہ ہے وہ حقیقت. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یہ ہمیں جو دین کی دولت ملی ہے ایسی ہستیوں کے وسیلے سے ملی ہے. اچھا یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں, دین جب سب سے بڑی دولت ہے اور یہ بندے جب لے کے چلے تو کیا بیچ میں لٹیرے نہیں تھے, لالچ دینے والے نہیں تھے, حملہ کر کے روکنے والے نہیں تھے, تھے یا نہیں تھے؟ اچھا تھے. تو پھر ان سب سے مقابلہ کر کے بچانے کی ہمت ان میں تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. صرف 20 آئے تھے, دین لائے تھے, 150 سامنے آئے تھے. گیا ذہن گیا کہ نہیں گیا؟ ذہن گیا. 20 آئے تھے, دین لائے تھے, 150 مقابلے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے لکیر کھینچی تھی اور پھر یہ بنے تھے کیا؟ فقیر. اور کھینچی تھی لکیر. بنے تھے فقیر, کھینچی تھی. اور اس لکیر میں دم تھا, اس لکیر میں خم تھا, اس لکیر میں اثر تھا. 20 تو بچے الحمدللہ, آج سارے مسلمانوں سے لکیر سے بچے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن کریں کیا؟ افسوس تب ہوتا ہے کہ وہ فقیر تھا جس کی یہ لکیر تھی اور آج لکیر کے فقیر ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. یعنی وہ تھے فقیر جس کی تھی وہ لکیر اور آج ہیں لکیر کے فقیر. زمین آسمان کا فرق ہوا یا نہیں؟ اسی لیے تو یہ سب دھوکہ ہو جاتا ہے اور اسی لیے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو لکیر کے فقیر کو نہ ڈھونڈے, کسی فقیر کو ڈھونڈے کہ جو اگر لکیر بھی کھینچ دے تو مجالے پانی آگے بڑھے. یہ لکیر کا فقیر شریف میں فقیر کی لکیر تھی. یہ جو سائیکلون آیا تھا جس نے بڑی تباہی مچائی تھی وہیں سے ہو کے تو آیا تھا, لیکن مجالے اس لکیر سے آگے بڑھ سکے کیونکہ کوئی فقیر لکیر کا فقیر نہیں تھا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے فقیر کی لکیر تھی جو الحمدللہ آج بھی سمندر سے مقابلہ کر رہی ہے. حالانکہ دکھائی نہیں دیتی, وہاں پر کوئی دیوار نہیں, کوئی بند نہیں, اور کبھی کبھی چاہے جتنے مضبوط بند کیوں نہ ہوں لیکن پانی میں رب نے وہ طاقت دی ہے کہ بڑے سے بڑے بند ٹوٹ جاتے ہیں. سیل ارم ٹوٹ گیا, قرآن پڑھ کے دیکھیں, ٹوٹا تھا یا نہیں؟ اور توڑا تھا ایک چوہے نے, ایک چوہے نے. ویسا تو مضبوط کوئی ڈیم تھا ہی نہیں, وہ ڈیم بنا تھا اور اس ڈیم کو توڑا تھا چوہے نے. رب اگر چوہا بھی بھیج دے تو کوئی ڈیم مقابلہ کر نہیں سکتا. تو یہ بند چاہے جتنے مضبوط ہوں گر جاتے ہیں, لیکن قسم رب کی جسے مصطفیٰ نے طاقت دی ہو اور جو ہاتھ بندے کا ہو اس میں طاقت خدا کی ہو, پھر وہ ہاتھ اگر لکیر کھینچ دے تو وہ لکیر اس بند سے بھی مضبوط ہے. وہاں سر توڑ کے موجے پلٹ جاتے ہیں لیکن لکیر سلامت رہتی ہے. یہ ہیں وہ طاقت والے جو ہمارے لیے دین لے کے آئے. اب یہ جو خاندان ہے لونی شریف کا, الحمدللہ ہم سے زیادہ آپ واقف ہوں گے کیونکہ ہمیں وہ سعادت نہیں ملی جو اس بستی والوں کو ملی. یہ مسجد خود بتا رہی ہے کہ کوئی یہیں بسیرا کر کے گیا ہے اور پھر لبے سڑک. زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, سمجھنے والے سڑک بھی کوئی وہ نہیں, یعنی 4 لین اور 4 لین کے کنارے پہ. آیا معاملہ ذہن میں آیا؟ تو یہ سعادت آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ ملی یا نہیں ملی؟ وہ خاندان یہاں بھی کچھ دن رہا تھا اور یہ جہاں رہتے ہیں اگر کوئی ہو لوٹنے والوں تو اسے آج بھی وہاں سے برکتیں ملتی ہیں, یعنی کہ قدموں کی برکتیں رب دیتا. اب یہ خاندان جو اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پنجاب سے چلا, یہاں کے تو نہیں تھے نا, تو پنجاب سے چلے تو یہاں کیوں آئے؟ پنجاب سے یہ سارا خاندان چلا, یہاں کیوں آیا؟ اچھا پنجاب سے چلا تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ یہاں آیا, بیچ میں بھی رکے تھے نا, اور آج بھی وہ ذرے گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی قافلہ نور یہاں رکا تھا. اپنے تو اپنے غیر بھی آج اس کا ادب کر رہے ہیں.
حالانکہ اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ جانتے ہیں کہ یہاں جو رکے تھے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، ان کے اندر کچھ کمال تھا، اور وہ کمال آج بھی جھکا رہا ہے۔ بیچ میں کئی جگہوں پہ رکے تھے، وہاں سے آ کے یہاں رکے تھے، یہاں سے آگے کہیں اور رکے تھے، اور پھر جہاں رکنا تھا اس سے بھی آگے جا کے رکے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ لونی شریف اور مندرا کے بیچ میں ایک بستی ہے، یہ پہلے وہاں جا کے رکے تھے، روکا کسی نے نہیں تھا، رک جاتے، لیکن بڑا غور کیا تو پتا چلا منزل یہ نہیں ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ یہ بے منزل نہیں ہے، انہیں منزلیں پہلے بتا دی جاتی ہیں کہ معین الدین تجھے اجمیر جانا ہے، اور اے شہنشاہ تجھے لونی شریف جانا ہے۔ اس لیے واپس آئے اور وہاں آ کر کے ڈیرے جمائے، جہاں آج علم کا سمندر بہ رہا ہے، کیونکہ جگہ بتا دی گئی تھی، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ جہالت کا اندھیرا تھا، اس میں ضرورت تھی علم کے نور کی۔ ایسا مینار قائم کر دیا کہ قسم رب کی 4 علاقے تو منور ہو گئے، اور یہ منور کرنے والی ذات کا نام سیدی سندی محمود شاہ جیلانی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں حق بجانب ہوں، آج سے پہلے صرف زیادہ نہیں 50-60 برس پیچھے چلے جائیں، ہم آج جہاں ہیں نا یہاں سے 50 سال ذرا پیچھے چلے جائیں، اور پھر 4 علاقوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ چاروں کے نام لے رہا ہوں، آپ نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، نام ضرور سنے ہوں گے۔ ایک کا نام تھر، دوسرے کا نام مارواڑ، تیسرے علاقے کا نام کچھ، اور چوتھے کا نام کاٹھیا واڑ۔ تھر، مارواڑ، کچھ، کاٹھیا واڑ علاقے تھے، اس میں بسنے والے مومن تھے، اس میں مسجدیں بھی تھی، اس میں مکتب بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن عالم کتنے تھے؟ ہے کوئی جو مجھے بتا دے؟ عالم جسے حقیقت میں سندی عالم کہا جائے تھے گنے چنے 2 یا 4، 2-4 کچھ میں، 2-4 تھر میں، 2-4 مارواڑ میں، 2-4 کاٹھیا واڑ میں، اور میں بالکل متحقق بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ 2-4 تھے تو پھر باقی معاملہ کون سنبھال رہا تھا؟ تو باقی معاملہ سنبھال رہے تھے وہ جو صرف اور ایسے تھے۔ پھر انہوں نے یہ مسند کیوں قائم کی؟ تو اس کا جواب دیا کہ اندھوں میں کانا راجا، باقی سب تھے وہ، اور اس میں ایک کوئی کانا آ گیا، الحمد آ گیا کا میں جانتا ہوں، اب بن گیا امام۔ حیرت کی بات ہے صاحب، حیرت کی بات ہے، کوئی دور کا معاملہ نہیں ہے۔ 4 علاقے بھی کوئی یعنی رقبہ ہوتا ہے، رقبہ۔ علم نہیں تھا، عالم نہیں تھے، فاضل نہیں تھے، قاری نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، مقرر نہیں تھے، کاتب نہیں تھے، محرر نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، محدث نہیں تھے، علاقے تو تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے ان بزرگوں کو اس بات پہ ابھارا کہ قوم پستی میں اس لیے ہے کہ اندھیرے میں ہے، علم کا نور پھیلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کام جس نے کیا اس ذات کا نام ہے محمود شاہ۔ بے شک بے شک۔ اور یہ کام کوئی آسان تھا کیا؟ یہ کام آسان تھا؟ بھائی طوفانوں کے بیچ میں چراغ جلانا، اور وہ بھی فانوس نہیں، یعنی جہاں تیز آندھی چل رہی اور اس کے بیچ میں کیا جلانا؟ چراغ۔ اور اگر اس پر فانوس ہو تو پھر بھی حفاظت ہوگی، فانوس بھی نہیں ہے پھر بھی جلانا، تو یہ کون جلا سکتا ہے؟ وہی جس میں کیا ہو، ہواؤں سے اس کی حفاظت کرنے کی ہمت ہو۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، علم پھیلانا ہے، اور علم پھیلانے کے لیے دولت چاہیے، اور دولت ہو تو علم پھیلے۔ دولت کو میں فانوس کہہ رہا ہوں، دولت نہیں تھی۔ 7 قحط سال پڑتے تھے اس علاقے میں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیدی سندی محمود شاہ جیلانی پر ایک وقت میں 90,000 کا قرض ہو گیا تھا، اور اس وقت کے 90,000 آج کے 90 لاکھ ہیں۔
90,000 का कर्ज उस मर्द मुजाहिद ने खुद अपने जिम्मे लिया और खिलाया किसको? मुस्तफा जाने रहमत के मेहमानों को। है कोई बंदा जो ये कर सके? जमा के रखना तो सबको आता है, लेकिन अपने बलबूते पे कर्ज लेकर के लुटाना महमूद शाह को आता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिक्र की महफिलें सजी हैं। और फिर रब ने जब तौफीक दी, पहले मकतब था, फिर मदरसा बना, फिर दारुल उलूम बना, फिर अल जामिया बना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिया यूनिवर्सिटी की शक्ल में पूरी दुनिया को दावत नजारा दे रही है कि अगर करामत देखनी हो तो मुनी में देखें। आजकल करामतें बयान की जा रही हैं, कोई चाय की करामत, कोई केतली की करामत, और फिर व्हाट्सएप पे उसका बड़ा चर्चा हो रहा है कि बड़े वली हैं, बड़े वली हैं, और ये करामत दिखा दी, वो करामत दिखा दी, और बुखार नहीं उतर गया, दम किया उतर गया। बड़े वली बुखार को तो वैसे ही उतरना था, आडो व्याण वारो टारी भजन वारी। तो वो कवा ये समझा कि मैं बैठा इसलिए टूटी, नहीं वो तो टूटना ही था। 15 दिन हो गए, बुखार को तो जाना ही था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने किया दम और गया बुखार में बन गया वली। अब जिसका बुखार गया वो घर घर भी आके कह रहा है दवा मत लेना, तो क्या करूं? तो भला बाबा वली वली करते क्या है? बड़ी करामत है। तो करामत क्या? दम करते बुखार चला जाता है। इस करामत पे मानने वाले जरा इस करामत को भी तो देखा करें। मैं ये नहीं कहता कि करामतें नहीं हैं, लेकिन दोस्त हकीकत में अगर करामत है तो मेरे नबी की सुन्नत है। सुन्नत पे अमल करना, सुन्नत को फैलाना, यही करामत है। और जिसमें हो वही मुस्तफा का महबूब है। और सिर्फ मुस्तफा ही का नहीं, दुनिया भर के वलियों का महबूब है। इसीलिए तो कहते महमूद लौलिया। सिर्फ हम ही तारीफ नहीं करते, महमूद शाह की तारीफ सारे वली कर रहे हैं, फिर चाहे बरेली शरीफ के हों या कचौचा शरीफ के। मैंने खुद अपने कानों से सुना, मदनी मियां साहब जब पहली मर्तबा आए थे दारुल उलूम में, और ऊपर की छत पे जो कमरा दिया गया था वहां उन्होंने सर झुका के कहा था, महमूद शाह तेरी अजमत को सलाम, यहाँ 2 समंदर में देख रहा हूँ, एक ये खाड़ी वाला है तट का समंदर, और दूसरा इल्म का समंदर है जो महमूद पिया ने रवा दवा कर दिया। इसी इसी का नाम। फिर है कोई जो बता दे आलिम कितने बने, फाजिल कितने बने, कारी कितने बने, हाफिज कितने बने, मुकर्रिर कितने बने? मुकर्रिर के नाम से कोई वाकिफ था? आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन था, पर अगर आप इजाजत दें तो बता दूं। मैं चरवाहा था और मेरा काम था बकरियां चराना। मैं बकरियां चराने वाला चरवाहा था, क्योंकि मेरे बाप दादा का पेशा यही खेती बाड़ी है, मालदारी है, मालदारी। और मालदारी या तो माल और या खेत, शहरों से उन्हें क्या लेना देना। और मालदारी स्टेज पे सादात के बीच में कुर्सी पे बैठे, सादात के बीच में कुर्सी पे बैठे। ये बैठा नहीं, इसे बिठाने वाले ने बिठाया है, और ये भी करामत है, सबसे बड़ी करामत है। और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन कसम रब की, महमूद शाह जिलानी का हम पे जो एहसान है इतना जबरदस्त है कि हम समझ भी नहीं सकते। और ये कोई इत्तफाकी मामला नहीं था कि इत्तफाकन ये सारा बन गया, नहीं, ये सारा का सारा मामला हुक्म से हो रहा था। और ये हुक्म आ रहा था मुलाकात यार शरीफ से। सैयदी महमूद शाह जिलानी के वालिद सैयदी अली अकबर शाह जिलानी, 3 शादियां पहले हो चुकी थी, उम्र भी बड़ी हो चुकी थी। और जब गए थे मुलाकात यार शरीफ तो शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सैयद साहब एक शादी और कर लें। आपने कहा अब उम्र बड़ी होगी, अब शादी करके क्या करूंगा? फरमाया नहीं करनी ही होगी। कहने लगे क्यों? फरमाया एक मोती आने वाला है, शादी करेंगे तो आएगा और उसे आना ही है, क्योंकि वो नहीं आया तो रोशनी नहीं होगी।
اور روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے نہیں مٹیں گے، اور جب اندھیرے نہیں مٹیں گے تو لوگ بھٹکے رہیں گے۔ اسے آنا ہی ہے، اور جب ان کے حکم پہ شادی کی تو ان کے فرمان پر جو موتی بن کے چمکا وہ محمود شاہ۔ اور آپ نے فرما دیا تھا مرشد برحق نے، قاطیاری کرم فرما نے فرمایا وہ بیٹا جو تیرا پیدا ہوگا وہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہوگا، وہ اتنا عظیم ہوگا کہ جدھر قدم بڑھائے گا ذرے قدم چومیں گے، اور گم گشت گام راہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان جب تیرے اس بیٹے کے چہرے کو دیکھیں گے تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اور ولی بن جائیں گے۔ محمود شاہ کی سیرت پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں وہ جلال رکھا تھا۔ وہ کسی کو کہیں بیٹا نماز پڑھو پھر وہ نہ پڑھے، یہ ہوا ہی نہیں۔ اور یہاں مقرر خطیب چلاتے چلاتے تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں، بہت چلایا اور کئی ترکیبیں بتائی، اتنی نمازیں یہ وہ، سب سے پہلے پوچھا جائے گا پڑھو پڑھو، لیکن پڑھنے والوں پہ ہے پڑھیں تو پڑھیں یا نہ۔ لیکن محمود شاہ نے جس سے کہا پڑھو، اس نے جان تو دی لیکن اس کے بعد نماز نہیں چھوڑی۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی اور اللہ کے ولی کی زبان میں، کیونکہ عام آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے، اور جو رب کا محبوب ہے محمود ہے اس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ بہت خبردار، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کا کہا ہوا ان کا نہیں، زبان ان کی ہے، فرمان خدا کا ہے۔ یہی ہے ولایت، جس زبان کا حال یہ ہو نا یہی ہے ولایت۔ اور ایسے ولی جو ہے نا ہمیشہ اور ہر جگہ حاصل اور دستیاب نہیں ہوتے، ساتھ نہیں ہوتے، انہیں ہزاروں کے بیچ میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ تب جا کے ملتے ہیں، بنا ڈھونڈے مل جائیں کوئی نہیں۔ اور یہاں تلاش تو ہے نہیں، اور یہاں تو یہ ہے کہ جو خود آ جائے، جو خود۔ آپ نے کبھی دیکھا مرشد خود آئے اور مرید بنائے؟ تاریخ میں نہیں ملے گا۔ مرشد بنانا ضروری ہے، لیکن جسے بنانا ہوتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد جب ملتا ہے دل مطمئن ہوتا ہے تو مرشد بناتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے مرشد بنانا، نہیں تو بڑا خطرہ ہے، کیونکہ نہیں بنائیں گے تو شیطان بڑا مکار ہے، عمل بھی لے جائے گا، ایمان بھی لے جائے گا۔ اس لیے تو قرآن نے کہا عمل ہے تمہارے پاس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی والو کونوا مع صادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے، پھر سچوں کے ساتھ کیوں؟ تو رحمت نے جھوم کر کے کہا تم کمزور ہو، دشمن بڑا مکار اور بڑا طاقتور ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سارا کیا دھرا کا دھرا۔ مولانا روم نے ایک مثال دی ہے، کبھی کبھی مثالیں یاد آ جاتی ہیں۔ مثال کیا دی ہے؟ خیر اب وہ چیزیں رہی نہیں، پہلے یہ جو کسان لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اناج صاف کر کے گھر لاتے تھے، بوریاں نہیں ہوتی تھی، کوٹھیاں ہوتی تھی، کوٹھی ہوتی تھی۔ اچھا کوٹھی میں اناج رکھنا ہے، 12 مہینے تک کھانا ہے، برکت تو دیکھیں۔ اور کھاتے تھے، کسی کی محتاجی نہیں تھی، کھاتے تھے کتنا، یہ تھوڑا حال تھا نہیں، بس کھا لیا۔ اور صابر تھے، 2-4 لقمے مل گئے تو خوشی سے جھوم اٹھے، اتنا کھاتے تھے۔ تب حال اور تھا، اور جب یہ بھینس جتنا کھاتے ہیں تو حال اور ہے، اٹھ نہیں پاتے، اس کی وجہ یہ فجر میں اٹھتے نہیں، اٹھیں کیسے؟ رات کو خیال رکھتے تو اٹھ جاتے۔ کوٹھی میں رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کوٹھی میں، اور پھر اس میں خراب نہ ہو اس لیے نیم کے پتے، راکھ، یہ سب ملا کے پھر اوپر سے بند کر دیتے تھے، بس اب اوپر سے بند، اور بالکل اس کے نیچے ایک سوراخ ہوتا تھا، اسی سوراخ میں سے جتنا اناج چاہیے اتنا نکال لیتے تھے۔ اب یہ اس نے کوٹھی تو بھر دی اور رکھا ہے 12 مہینے کے لیے، اور نکالے گا کہاں سے؟ سوراخ میں سے۔ اور یہ اسی سوراخ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور پیچھے سے چوہے نے سوراخ کر لیا، اس نے دیکھا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، یہ مطمئن تھا کوٹھی بھری ہے، اور جب ضرورت پیش آئے گی تو نکال لوں گا۔
اور جب کوٹھی کا منہ بند کیا تھا چوہا اسی دن شروع ہو گیا اور سوراخ کیا پیچھے سے. اب یہ وہاں سے اپنا کام کرتا رہا, ایک نہیں کئی ایک چوہے, اور یہاں سے نکال کے زمین میں دفن کر دیا. چوہوں نے اپنے سارے بل بھر دیے, کوٹھی خالی ہو گئی. اور یہ تو بڑی مستی میں تھا کہ ضرورت آئی تو اناج تو میرے پاس ہے. اب جب ضرورت پیش آئی اور جا کے نیچے والا وہ جو دیا ہوا تھا نا کپڑا سوراخ میں, اس کو نکالا تو اندر سے ہوا نکلی, ایک دانہ بھی نہیں آیا. تو لوگوں سے کہا بھئی اناج بھر کے رکھا تھا گیا کہاں؟ تو اس نے کہا کوئی چور لگا ہوگا. کہا چور آئے گا کہاں سے؟ کہا آ سکتا ہے, چور وہ بھی ہے جو آ سکتا ہے. تو کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے نہ آتے دیتا نہ داخے, اور گھر سے کبھی آدمی غائب ہی نہیں, چور آئے گا کہاں سے؟ تو ذرا کہا پیچھے سے جا کے دیکھ, اور جا کے پیچھے دیکھا تو سوراخ تھا, اور پتا چلا کہ چور آیا تھا اور کام کر کے چلا گیا. تو یہ جو ایمان اور تقوی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے گا تو دیکھ لیں گے, اور پیچھے ہی سے لے کے جائے گا, پتا بھی نہیں چلتا. یہ ہے خطرہ. اسی خطرے سے بچنے کے لیے وہ چاہیے جس کی آنکھ آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے, اور وہ ہے ولی. اس لیے رب نے فرمایا ایمان بچانا ہے تو ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں دے, ایمان بچانا ہے تو کوئی کامل مرشد بنا, ایمان کو بچانا ہے تو کوئی محمود شاہ جیسا ڈھونڈ. اگر تقوی پرہیزگاری کو بچا کے لے جانا ہے تو مرشد بنا. غوث اعظم جیسا بھی کوئی ولی, لیکن غوث اعظم نے بھی مرشد بنایا. معین الدین اجمیری جیسا کوئی کامل مرشد بنایا یا نہیں بنایا؟ خواجہ عثمان ہرونی کون ہے؟ آپ کہیں گے معین الدین اجمیری کے مرشد. معین الدین کو مرشد چاہیے, اور ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں میرے تو بادشاہ پیر مرشد ہیں, مجھے مرشد نہیں چاہیے. اتنی بھول کی بات ہے. ہم انکار نہیں کرتے کہ غوث اعظم مرشد نہیں ہے, لیکن غوث اعظم نے اپنا مظہر ان کو بنایا ہے, اور فرمایا میرا فیض لینا ہے تو میں ڈائریکٹ نہیں, بیچ میں ایسے چاہیے جن سے ہو کر کے, اور فیض تجھے ملے گا. پھر وہ چاہے جس رنگ میں ملے, لیکن رنگ چاہیے. اس کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوگا. کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے ساتھ ہو گئی تو ایمان بھی بچے گا. اور مجھے پتا نہیں کہ وقت کتنا ہوا, یعنی بھول گیا. اور اسی بھول کا یہ فائدہ ہے کہ اب میں دیکھ رہا, اب مجھے آپ کو جب دیکھا تو احساس ہوا کہ شاید وقت کچھ زیادہ ہوا, اور آپ تھوڑا سا رنگ مجھے بدلا سا نظر آ رہا ہے. تھوڑی سی جسے کہا جائے نا کہ سستی, وہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. بھئی سستی آئے یا نہ آئے, میں تو ابھی شروع کر رہا ہوں. آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا, تو ترجمہ کر کے کچھ تو تشریح کرنی پڑے گی. کل آپ خود کہیں گے, اور ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, ان کو تو ترجمہ بھی نہیں آیا, آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا. تو ایسی شکایتیں نہ آنے پائیں. لیکن دوست عرض یہ کر رہا ہوں کہ بغیر ولی کے کوئی چارے کار نہیں ہے, لیکن ولی ہونا چاہیے حقیقت میں ولی, اور ایسا جس کو رب نے ولایت کا تاج دیا ہو, ایسا مرشد چاہیے. اور مرشد کی ضرورت رہتی ہی ہے, اور یہ وہ ہیں جو دین لا کے دیتے بھی ہیں بچاتے بھی ہیں. ہمیں دین انہوں نے دیا, اور دین کو سمجھنے کے لیے چاہیے علم, تو علم بھی انہوں نے دیا, دین بھی دیا, علم بھی دیا. اور یہ ہے ان کا ہم سب پہ کرم, سب پہ کرم. الحمدللہ نہ علماء کی کمی ہے, نہ قاریوں کی کمی ہے, نہ خطیبوں کی کمی ہے. مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مقرر بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, اور مفتی بھی ہیں. اور یہ جتنے بھی گریڈ ہیں نا, گریڈ, اب صرف گریڈ والے نہیں, ایسے جو دوسروں کو گریڈ والا بنا رہے, یہ سب آج کل الحمدللہ اداروں کی کمی نہیں ہے. اپنے کچھ میں بھی کئی دارالعلوم بن گئے, تھر میں بھی بن گئے, مارواڑ میں بھی بن گئے, کاٹھیا واڑ میں بھی بن گئے. سب دارالعلوم ہیں, ہم شک نہیں کرتے. لیکن پہلے یہ تو دیکھیں کہ ان علوم کو بنایا کس نے, ان علوم میں جو علوم ہیں وہ کہاں سے آئے. اچھا اگر وہاں سے نہیں آئے اور کسی نے
اس علوم کو دیکھ کر کے کہا میں بھی بناؤں دارالعلوم. بنانے کو تو بنا دیا لیکن اس میں بیٹھ کر کے پڑھائے کون تو آیا یہ علوم. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ الحمدللہ بھلے دارالعلوم بنتے رہیں, یہ ایک طرح سے بیا نیا سلسلہ چلا ہے, لیکن انہوں نے کی ہے تو محمود شاہ مدد ضرور تھی, مدد اللہ والوں کی تھی. مفتی کچھ کے پاس لوگ گئے تھے, مفتی کچھ اللہ ان کی عمر دراز کرے, اب بڑی عمر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے رحمت اور ہمارے لیے برکت کا ذریعہ, خوب نوازا قوم کو, ہدایت کے ایسے چراغ جلائے کہ سبحان اللہ. چوروں کو نمازی بنانے والے وہ ہیں, رہزنوں کو رہبر بنانے والے وہ ہیں, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جب لونی شریف میں دارالعلوم کی بنیاد اور یہ عمارت بن رہی تھی تو کچھ لوگ گئے تھے مفتی صاحب کے پاس, کہنے لگے حضرت آپ بھی دارالعلوم بنائیں, آپ بھی دارالعلوم بنائیں, وہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے, قربان جاؤں ولی ہوں تو ایسے. مریدین گئے تھے, کہا ہم بھی بنائیں گے. آپ نے فرمایا جب پیر محمود شاہ جیلانی نے بنا لیا ہے تو اب ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سنا ہے کہ آپ کے پاس 25,000 روپے جمع تھے دارالعلوم بنانے کے لیے, آپ نے لا کے محمود شاہ جیلانی کے قدموں میں رکھے, کہا مرد مجاہد مدد چاہیے تو میں رہوں گا, تو دارالعلوم بنا. سبحان اللہ. ایسے مخلص تھے نا تب بنا, حاسد ہوتے تو ذرا تکلیف ہوتی. یہ حاسد تو اب پیدا ہوئے ہیں جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا, ہضم ہو یا نہ ہو ان کے معدے کی کمزوری ہے. جن کو ہضم نہیں ہوتا نا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, وہ ایسے بیمار ہیں کہ یہ طاقت ہے, غذا طاقتور ہے اور وہ بیمار ہیں, ہضم نہیں کر سکتے, تو یہ ان کے معدے کی کمزوری ہے. اور جن کی روحانیت اور ایمان کا مادہ طاقتور ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ولی ہو تو ایسا, کرامت ہو تو ایسی. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.